اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو نور الولایہ ٹی وی میں خوش آمدید درج کرتے ہیں۔ سامعین محترم، خداوند متعال نے انسان کی نجات کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے آئین کو مقرر کیا، اور اس آئین کو لوگوں تک، انسانوں تک پہنچانے کے لیے کچھ ہادیوں کو مقرر کیا۔ ان ہادیوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ آئین کے جو خدا کی طرف سے انسان کے لیے نازل ہوا اس کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ خاک سے خدا تک کا سفر کر سکیں۔ اب ہر آئین، ہر دین، ہر مذہب اپنے اندر کچھ مختصات رکھتا ہے اور کچھ مشترکات رکھتا ہے۔ آج ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کے اوراق کے اوپر نگاہ ڈالیں، تو بہت سارے ادیان ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزریں گے۔ کچھ ادیان ابراہیمی ہیں، کچھ ادیان غیر ابراہیمی ہیں۔ ان ادیان میں، چاہے وہ ابراہیمی ادیان ہو یا غیر ابراہیمی ادیان ہو، کیا کیا چیزیں مشترک ہیں، کیا کیا چیزیں مختصات ہیں، اور کون سے عقائد اور کون سے نظریات ہیں کہ جو ممتاز کرتے ہیں ان ادیان کو۔ اسی ٹاپک کو لے کر آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد علی فضل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا تاکہ اس موضوع کے اوپر لب کشائی کی جا سکے۔ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہاں پر دعوت دی، جزاک اللہ خیر۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو شروع کریں اور وارد ہوں، یہ سوال مقدمتاً آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ادیان ابراہیمی کون کون سے ہیں، اور ان کے اندر کون کون سے اعتقادات ہیں کہ جو مشترک ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ سب سے پہلے تو یہ جو ایام چل رہے ہیں شعبان کے ایام ہیں، معصومین علیہ السلام کی ولادتوں کے ایام ہیں اور خوشی کے ایام ہیں۔ رسول خدا کے گھر میں خوشیاں ہیں، اور یقیناً اس خوشی کی مناسبت سے تمام دیکھنے والوں کو آپ کی ٹیم کی طرف سے اور ہم سب کی طرف سے سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور پروگرام سے پہلے اس دعا کو مانگنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہی ایام کے صدقے میں پروردگار، انہی خوشیوں کے صدقے میں پروردگار آخری حجت کے ظہور کو قریب کرے اور ہمیں ان کی بہترین معرفت عطا کرے۔ اچھا، جہاں تک ہمارے موضوع کا تعلق ہے کہ خود ادیان ابراہیمی اور نظریہ مہدویت، جس طرح سے بھی آپ نے بھی ذکر کیا ہے، اس سے پہلے ضروری کہ ہم لوگ ادیان ابراہیمی کو سمجھیں کہ ادیان ابراہیمی ہیں کون سے۔ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے ادیان اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، ادیان یعنی دین کی جمع، ادیان ایسے موجود ہیں کہ جو خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مربوط کرتے ہیں، یعنی ان سے خود کو منسوب کرتے ہیں۔ ان میں جب ہم لوگ ادیان ابراہیمی میں پڑھتے ہیں تو اس میں 3 ادیان آتے ہیں۔ سب سے پہلے دین اسلام ہے، دین مسیحیت ہے اور دین یہودیت ہے۔ یعنی اگر ہم لوگ دین اسلام کو دیکھیں تو رسول خدا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، وہ خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو فرزند ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اس سلسلے سے ہیں۔ ختم الانبیاء خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سلسلے سے موجود ہیں، اور اس وجہ سے یہ ایک دین ابراہیمی۔ اگر ہم لوگ دوسرا یہودیت کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی منسوب کرتے ہیں، یعنی حضرت یعقوب کہ جن کا لقب اسرائیل ہے، اور ان کی آگے اولاد اور جو سلسلہ ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی جس کا ذکر ہے۔ جی بالکل، بہرحال متعدد مقامات پہ حضرت یعقوب و حضرت یوسف کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل اس وجہ سے کہلائے چونکہ حضرت یعقوب کا ایک لقب اسرائیل ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی حضرت اسحاق کی اولاد ہیں۔ تو اس وجہ سے جو یہودیت ہے، یعنی جو یہود ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور اسی طرح سے مسیحیت کہ جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اس طرح سے یہ تینوں دین یہ دین ابراہیمی کہلاتے ہیں۔ جہاں تک ہم لوگ ان کے درمیان مشترکات کی بات کرتے ہیں کہ فی زمانہ اس وقت اگر ان کے درست اعتقادات کو دیکھا جائے کہ جس طرح سے خداوند عالم نے نازل کیا ہے، یعنی جس طرح سے خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ کے اوپر نازل کیا، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی ہدایت کی جو کتاب ہے اور جو صحف ہیں، اور اسی طرح سے رسول خدا، ان کے اندر 3 چیزیں مشترک ہیں۔ ایک سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ یہ سب کے سب خداوند عالم کے وحدہ لا شریک لہ ہونے کے قائل ہیں،
کس اعتبار سے کہ وہ پروردگار خالق کل ہے، وہ تمام چیزوں کا خالق ہے، تمام موجودات کا خالق ہے. یعنی وہ دین اسلام ہو، وہ دین یہودیت ہو، وہ یا دین مسیحیت ہو، وہ خداوند عالم کے خالق ہونے کے قائل ہیں، ایک خالق ہونے کے قائل ہیں. دوسری جو چیز مشترک ہے وہ وحی کا ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تینوں قوموں کے لیے خداوند عالم نے ایک کتاب کو اتارا ہے ان کی ہدایت کے لیے. بس یہ وحی کے قائل ہیں، وحی کے منکر نہیں ہو سکتے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو خداوند عالم نے کتاب اتاری وہ انجیل ہے، اسی طرح سے حضرت موسیٰ کے لیے توریت ہے، اور رسول خدا ختمی مرتبت کے لیے ہمارے پاس قرآن کریم جو کہ آیات ہیں، پروردگار کا کلام ہے، وہ موجود ہے. بس یہ تینوں ادیان کے اندر دوسرا مشترک ہمارے پاس خود وحی کا ہونا ہے. اور تیسری چیز معاد کا ہونا ہے، یعنی تینوں دین آخرت کے قائل ہیں کہ اس کائنات نے ایک وقت ختم ہو جانا ہے. ایک ایسا زمانہ کہ جس کو آخری زمانہ کہا جاتا ہے وہ ہوگا، وہ بپا ہوگا. خداوند عالم کی مشیت اس کائنات میں آشکار ہوگی باقاعدہ. خداوند عالم کی مشیت کے لیے ایک اس کو اجرا کرنے کے لیے ایک مسیحا اس کائنات میں آئے گا. ایک زمانہ آخر کی کلام باقاعدہ ان تینوں ادیان کے اندر موجود ہے. اور اس کے بعد جو معاد کا کانسیپٹ ہے کہ جس کو ہم لوگ روز جزا اور سزا سے تعبیر کرتے ہیں، مالک یوم الدین، کے خداوند عالم اس دین کے دن کا مالک ہے، یعنی روز جزا اور سزا کا مالک ہے. بس ان تینوں مشترکات کے ساتھ یہ ادیان ابراہیمی سمجھ لیجئے کہ ایک ہی پیج کے اوپر موجود ہے، وہ توحید ہو، وہ وحی ہو، یا معاد ہو یعنی زمانہ آخر ہو. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے دین ابراہیمی کون کون سے ہیں اور ان کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو مشترک ہیں بیان فرمایا. اچھا، آپ نے تذکرہ کیا آخر میں کہ ادیان ابراہیمی میں معاد اور آخر الزمان کا تذکرہ ہے کہ مشترک ہیں، وہ جون سا بھی دین ہو، اسلام ہو، یہودیت ہو یا عیسائیت ہو. تو اس کلمے کو اور اس کانسیپٹ کو واضح کر دیجئے ناظرین کے لیے، ہمارے لیے بھی، کہ آخر الزمان سے کیا مراد ہے. دیکھیں، بڑا اچھا سوال ہے اور بڑا مربوط سوال ہے اس دور حاضر کے مطابق کہ جہاں پر انسان اس قدر ظلم و بربریت دیکھ رہا ہے. ہر ایک انسان مایوس ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ابھی کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. ہم لوگ جب روایات کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو آخر الزمان کے بارے میں بہت ساری روایات ملتی ہیں، اور اس کو دو طریقے سے پڑھا گیا. ایک دفعہ بعض جو مفسرین ہیں جو روایات کو مثال کے طور پہ تحلیل کرتے ہیں، اس کی تبیین کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، وہ اس کو کبھی آخر پڑھتے ہیں یعنی خے کے اوپر زبر لگا کر، اور ایک دفعہ آخر پڑھتے ہیں یعنی خے کے نیچے زیر لگا کر. یعنی جس نے بھی خے کے اوپر زبر لگا کے اس کو آخر پڑھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس آخری زمانے کے بعد ایک اور زمانے کا قائل ہے. یعنی آخر سے مراد عربی زبان میں اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اس کے بعد ایک اور آنے والا ہے. لیکن جب ہم لوگ آخر کہتے ہیں یعنی خے کے کسرے کے ساتھ یا خے کے زیر کے ساتھ جس طرح سے پڑھا بھی جاتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زمانہ آخر ہے، یعنی اس کے بعد کوئی اور زمانہ نہیں آنے والا، بلکہ اسی زمانے کے بعد ایک انتہا ہے اس کائنات کی کہ پروردگار اس کے بعد روز جزا اور سزا کو بپا کرے گا، اور پھر جنت اور جہنم اور یہ سارا جو ہمارے پاس کانسیپٹ ہے معاد کے حوالے سے، وہ سارے کا سارا اجرا ہوتا چلا جائے گا. جب ہم لوگ اس کانسیپٹ کے ساتھ زمانہ آخر کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو روایات ہیں وہ بہت ساری روایات، یعنی خود رسول خدا ختمی مرتبت سے جو روایات موجود ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے متعدد روایات موجود ہیں آخری زمانے کے حوالے سے، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے متعدد، معصومین علیہ السلام سے متعدد روایات ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہر ایک روایت تقریباً ایک مہدی کا پتہ دیتی ہے. بتاتی ہے کہ ایک آخری زمانے میں کہ جب ظلم ہوگا، بربریت ہوگی، قتل و غارت ہوگی، پریشانی ہوگی، یا مایوسی ہوگی. ہر ایک انسان اس قدر مایوسی کے اندر اور ظلمات کے اندر اس قدر ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا، تو وہ کہے گا کہ ابھی اس کائنات کے اندر خوشی نام کی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی، اطمینان نام کی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی. ان تمام روایات کے حوالے سے ہم جو دین اسلام میں جو روایات ملتی ہیں وہ ہم لوگوں کو مہدی کا پتہ دیتی ہیں، ایک ایسی ذات کا پتہ دیتی ہیں کہ جو خداوند عالم کی طرف سے آئے گا اور اس کائنات میں پروردگار کے نظام کو رائج کرے گا، انسان کو اس کی فطرت کی طرف واپس پلٹا دے گا، انسان کو اطمینان دلا دے گا، وہ خداوند عالم کی طرف اس کو لے جائے گا، پروردگار کا قرب عطا کرے گا، جس کی وجہ سے انسان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا. اگر ہم لوگ دین یہودیت کی بات کریں تو اس میں بھی ہم لوگوں کو متعدد مقامات پہ خود تلمود میں روز یہوہ کے نام سے، یوم یہوہ کے نام سے ہم لوگوں کو اس طرح کی تعبیرات ملتی ہیں.
یہوہ یعنی ان کے نزدیک خدا، یعنی ایسا دن کہ جو خدا کا دن ہے، یعنی جب ظلم و بربریت بڑھ جائے گی، غصب بڑھ جائے گا، قتل و غارت بڑھ جائے گی، خون لوگوں کا مباح ہو جائے گا، کسی کی ناموس حفاظت میں نہیں رہے گی، سب پریشان حال ہوں گے، اس وقت ایک ایسا شخص آئے گا کہ جو انسان کو ان تمام تکلیفوں سے باہر نکال دے گا۔ اس روز کو، اس دن کو یہوہ کے نام سے، یعنی خدا کے نام سے وہ جانا جاتا ہے، اور وہ شخص کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوگا اس کو ماشیح کہا جاتا ہے۔ بہت سارے مقامات پہ اس کو ماشیح کے ذریعے سے وہاں پر تعبیر کیا گیا، خود تلمود میں۔ اور اگر ہم لوگ دین عیسائیت میں دیکھیں، مسیحیت میں دیکھیں، تو وہ بھی حضرت عیسیٰ کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے جو پسر، یعنی اگر ان کی تثلیث کی بات کریں اس وقت کے جو حضرت عیسیٰ کو پسر مانتے ہیں، فرزند مانتے ہیں خداوند عالم کا، علیہ باللہ من ذالک، کہ وہ پسر، وہ فرزند خدا کا دوبارہ سے آئے گا، کہ جو مسیح ہوگا، جو عیسیٰ ہوں گے، وہ اس کائنات کو اس ظلم و بربریت سے اور اس تمام ظلمات اور تاریکی سے واپس نکال دے گا۔ تو اگر ہم لوگ خود زمانہ آخر کو دیکھیں تو زمانہ آخر میں بھی ہم لوگوں کو ہر دین کے اندر ایک جیسی باتیں ملتی ہیں، ظلم کا ہونا، غصب کا ہونا، پریشانی کا ہونا، عدم اطمینان کا ہونا، مایوسی کا ہونا، خون کا مباح ہو جانا، بہت زیادہ خون ریزی ہونا، اس قدر جنگ ہونا کہ مشرق والے روز سنیں گے کہ مغرب میں جنگ ہے، مغرب والے روز سنیں گے کہ مشرق کے اندر جنگ بپا ہے۔ یہ تمام پریشانیوں کا ہونا، اقتصادی مشکلات کا ہونا، انسان کے نفس کا اطمینان تک نہ پہنچ پانا، عبادت کے اندر سرور نہ رہنا، خدا کا قرب حاصل نہ ہونا، انسان کو مقصد خلقت کا پتہ نہ چلنا، انسان کا بے راہ روی کا شکار ہو جانا، گمراہ ہو جانا، یہ بہت ساری علامات ہم لوگوں کو ان تمام ادیان کے اندر ملتی ہیں۔ لیکن وہ جو مسیحا ہے کہ جس نے انسان کو آ کے تاریکی سے نکالنا ہے، اس کی علامات ہم لوگوں کو تقریباً ایک جیسے ملتی ہیں، لیکن نام الگ ہیں۔ جس طرح سے مثال دین اسلام میں مہدی ہیں، اگر ہم لوگ دین یہود میں جائیں تو ماشیح ہیں، اور اگر ہم لوگ مثال دین مسیحیت میں جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جس کو وہ مثال فرزند کہیں گے خداوند عالم کا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے اس کلمہ آخر الزمان کو واضح کیا کہ ہر دین کے اندر، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو یا اسلام ہو، ایک ہادی آئے گا جو لوگوں کو ظلم سے عدل کی طرف اور خاک سے خدا کی طرف لے کے جائے گا، اور نور کی طرف، نور کے اجالوں کی طرف لے کے جائے گا، ظاہر ہوگا جو کہ ابھی اس نے ظاہر ہونا ہے، چاہے وہ دین یہودیت ہو، عیسائیت ہو یا اسلام ہو۔ سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آیا ان تینوں ادیان میں کہ جو علامتیں ہیں اس ہادی کے ظہور کی، ان میں کتنی مماثلت پائی جاتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک علامات کا تعلق ہے تو عجیب بات یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ انہی علامات کے پیچھے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر ان کو کسی روایت کے اندر ملتا ہے کہ بھئی فلاں علامت ظاہر ہوگی تو امام علیہ السلام کا ظہور یعنی قریب ہے، اور یقیناً روایت ہی ہے۔ اب وہ علامات کے پیچھے ہیں، خود کی آمادگی کے پیچھے نہیں ہیں۔ یعنی جو سب سے بڑی علامت انسان کے نفس کا آمادہ ہونا ہے تاکہ معصوم علیہ السلام تشریف لے آئیں۔ بہرحال ہم لوگوں کو اس کی طرف غور کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو علامات کے سلسلے میں دو قسم کی علامات ملتی ہیں، یعنی ہمارے پاس متعدد روایات امام باقر علیہ السلام سے علامات ظہور حجت کے بارے میں موجود ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام سے بہت ساری روایات موجود ہیں، اور اس کے لیے بڑی خوبصورت کتاب خود شیخ صدوق کی کمال الدین و تمام النعمہ، یعنی اس کا اردو میں بہرحال ترجمہ ہے، اگر ناظرین اس کا مطالعہ کریں تو بہت خوبصورت اس کے اندر روایات موجود ہیں۔ خود آیت اللہ صافی گل پیغانی جن کا بھی انتقال ہوا، ان کی کتاب ترجمہ ہو چکی ہے، منتخب الاثر، بیسیکلی ان کا عربی زبان میں جو کتاب ہے جمال منتظر کے نام سے، خود اردو کے اندر وہ کتاب موجود ہے۔ بہرحال اگر ناظرین اس سے استفادہ کرنا چاہیں، متعدد روایات اس باب کے اندر ہمارے پاس انہوں نے ذکر کی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایسی کتابیں ہیں کہ جو، اور بھی بہت ساری غیبت حضرت کے بارے میں کتابیں بہرحال موجود ہیں کہ جن کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ علامت یا علامات ظہور حضرت کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ حتمی علامات ہیں کہ یہ ہو کر رہیں گی، ایک دفعہ غیر حتمی علامات ہیں۔ غیر حتمی علامات متعدد ذکر کی گئی ہیں، جس طرح سے عبداللہ کے مرنے کی مجھے خبر دو اور میں آ رہا ہوں، اس طرح کی اور بہت ساری کہ جو غیر حتمی علامات۔ ہمارے پاس جو حتمی علامات روایات کے اندر ذکر ہوئی ہیں کہ جو ضرور بضرور وہ ظہور حجت سے پہلے وہ علامات ظاہر ہوں گی اس کائنات کے اندر، وہ کل 5 ہیں۔ ان علامات کے اندر سب سے پہلی علامت صیحہ آسمانی ہے۔ آسمان سے ایک پکار آئے گی حجت کے ظہور کے بارے میں، اور یہ صیحہ آسمانی کی علامت ہمارے پاس تقریباً ہر دین کے اندر موجود ہے۔
یعنی یہودیت کے اندر حزقیل کے باب میں اس صحیح آسمانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یوحنا کے جو مکاشفات ہیں، یوحنا چونکہ ہم لوگوں کو بہرحال جو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انجیل ہمارے پاس 4 طریقوں سے آئی ہے، وہ انجیل لوقا ہے، انجیل متی ہے، انجیل یوحنا ہے اور انجیل مقص ہے۔ یہ ہمارے پاس 4 انجیلیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس یوحنا کی جو انجیل ہے اس کے علاوہ ان کی کچھ مکاشفات موجود ہیں۔ یوحنا کے مکاشفات میں ہے کہ ایک صحیح آسمانی آئے گی، ایک آسمانی ندا آئے گی کہ جو حجت کی طرف انسان کو بلائے گی، جو حق کی طرف انسان کو بلائے گی۔ بہرحال یہ علامت ہمارے پاس تقریباً تینوں ادیان کے اندر مشترک ہے، صحیح آسمانی پکار کا آنا، اور یہ حتمی علامات میں سے، یعنی ہمارے پاس جو روایات موجود ہیں معصومین علیہ السلام سے، یہ حتمی علامات میں سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ جو دوسری علامت ہے وہ خروج سفیانی کا ہے کہ سفیانی خروج کرے گا، اور پھر اس کے بعد یہاں تک ہے کہ وہ سفیانی خروج کہاں سے کرے گا، یعنی وہ خود شام کی طرف سے خروج کرے گا اور کس طرح سے آگے بڑھتا ہوا آئے گا، کس طرح سے قتل و غارت کرے گا، کس طرح سے لوگوں کو پریشان کرے گا، کس طرح سے لوگوں کو اپنی طرف بلا لے گا۔ بہرحال اس کے اندر بھی ایک مفصل بحث ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ سفیانی کون ہے، اس کا حسب نسب کیا ہوگا۔ ابھی ہم لوگ اس پوری بحث میں نہیں جاتے، علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سفیانی کا خروج ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسری ہمارے پاس ہے وہ بیدا کے مقام پر اس لشکر کا، سفیانی کے لشکر کا دھنس جانا ہے، یعنی یہ بیدا کا مقام بھی بتایا جاتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان ہے کہ جس کو بیدا کا میدان کہا جاتا ہے۔ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ کعبہ کے اندر ایک اعلان کریں گے کہ انا مہدی المنتظر، میں وہ مہدی ہوں کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور امام علیہ السلام وہاں سے اپنے لشکر کے ساتھ نکلیں گے، تو یہاں سے سفیانی ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، یعنی سفیانی کا لشکر امام علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف بڑھے گا۔ تب تک اس پورے ایریے کے اوپر اس کی حکومت بن گئی ہوگی، باقاعدہ وہاں پر قتل و غارت کر چکا ہوگا، لوگوں کو اپنے تسلط کے اندر لے آیا ہوگا، اور لوگ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر پا رہے ہوں گے۔ یہی لشکر جب امام علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے گا کعبہ کی طرف، تو بیدا کے مقام یعنی مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک مقام، وہاں پر دھنس جائے گا۔ یہ ہمارے پاس ایک تیسری علامت موجود ہے کہ جیسے ہی یہ بیدا کی مقام کے اوپر دھنسے، یعنی امام علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، یعنی کہ ایک ایسی حتمی علامت ہے ہمارے پاس۔ ہمارے پاس چوتھا جو ہے وہ قتل نفس زکیہ ہے، یعنی ایک نفس زکیہ یعنی ایک پاکیزہ انسان کہ بعض روایات میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سید حسنی یا سید حسینی، ایک پاکیزہ اور ایک نجیب سید، اس کا قتل کیا جائے گا، اور اس کا قتل بتا رہا ہوگا کہ حضرت حجت کا ظہور بہت زیادہ قریب ہے۔ پانچویں جو علامت ہے ہمارے پاس خروج یمانی ہے، یعنی یمن سے باقاعدہ ایک لشکر ابھرے گا کہ جو امام علیہ السلام کی نصرت کرنے کے لیے آمادہ ہوگا۔ یہ ہمارے پاس 5 ایسی علامتیں موجود ہیں کہ جن کو روایات میں ملتا ہے کہ یہ حتمی علامات ہیں۔ اچھا، جہاں پر ہم لوگ ان حتمی علامات کی بات کرتے ہیں تو اسی طرح سے تقسیم، یعنی حتمی اور غیر حتمی کی تقسیم ہم لوگوں کو کسی اور دین میں نہیں ملتی ہے۔ ہم لوگوں کو اور بہت ساری علامات ملتی ہیں، لیکن کسی بھی دین میں اس طرح کی تقسیم نہیں ہے۔ صرف دین اسلام میں، روایات معصومین علیہ السلام میں حتمی اور غیر حتمی کی اس تقسیم کے ساتھ صرف حتمی کے ذیل میں ان 5 علامات کو ذکر کیا گیا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے علامات ظہور کے جو ادیان ابراہیمی میں مماثلت رکھتی ہیں تمام تینوں ادیان میں، ان کو واضح کیا۔ اور واقعاً ایسے ہی ہے کہ جب بھی انسان ظہور کی طرف نگاہ کرتا ہے یا ظہور کے کلمے کو سنتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ علامات ہیں، پوری ہوں گی نہیں ہوں گی، کتنی پوری ہو چکی ہیں، کتنی ابھی مزید پوری ہونا ضروری ہے، جبکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے تاکہ خود ظہور کے لیے آمادہ سازی بھی کرے اور لوگوں کو بھی آمادہ کرے۔ خوب، یہ بہت اچھے انداز سے آپ نے بیان فرمایا۔ اب سوال اگلا یہ ہے کہ کیا ان ادیان ابراہیمی میں یہ جو علامات آپ نے بیان فرمائی ہیں ان کی پیشن گوئی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، کیوں نہیں۔ دیکھیں، جب ہمارے پاس ایک پورا کانسیپٹ موجود ہے، ایک پورا نظریہ موجود ہے، یعنی جس کو ہم لوگ نظریہ نجات دہندہ کے نام سے، یعنی ابھی ہم لوگ اگر اس کو نظریہ مہدوی یا مہدی نہ کہیں یا مہدویت نہ کہیں، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، تو اگر ہم لوگ تمام ادیان کی بات کریں ہوں تو یعنی ایک ایسا نظریہ کہ جو ایک نجات دہندے کا پتہ دے رہا ہے، یعنی نظریہ منجی، نجات دہندہ کہ جو اس کائنات کو آ کے ظلمات سے نکال دے گا، پورا کانسیپٹ موجود ہے۔ اور ہر دین میں باقاعدہ
علامات موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے پتہ بتاتے ہیں کہ بھئی اس منجی کا ظہور قریب ہے۔ مثال کے طور پہ بعض علامات کا بہرحال ہم لوگ ذکر کر سکتے ہیں، وقت کی اس قلت کی وجہ سے تمام علامات کا تو ذکر نہیں کر سکیں گے۔ مثال کے طور پہ خروج دجال، یعنی دجال کا لفظ معروف ہے، یعنی ابھی بول رہے کہ یعنی روایات میں ملتا ہے کہ بھی دجال ہوگا جس کے ماتھے پر ایک آنکھ ہوگی اور ایک عجیب غریب قسم کا انسان جو ہے وہ ذہن کے اندر ایک خاکہ اس کا بن جاتا ہے، جبکہ دجال کے اگر ہم لوگ لغوی معنی دیکھیں تو وہ دجل سے ہے۔ دجل یعنی کذب، یعنی جھوٹ، یعنی ایک ایسا شخص کہ جو اپنے جھوٹ کی وجہ سے لوگوں کو خدا سے دور کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور دقیقاً یہی کام جو آج کی شیطانی طاقتیں ہیں لوگوں کو خدا سے دور کر رہی ہیں، یہی کام کر رہی ہیں۔ یعنی اپنے پروپیگیشن کے ذریعے سے اگر انسان ابھی اگر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتا ہے یا الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھتا ہے، پرنٹ میڈیا پہ دیکھتا ہے، ان تمام چیزوں میں دیکھتا ہے، تو ایک ہی جھوٹ کو اتنی دفعہ تکرار کیا جاتا ہے کہ وہ سچ بن جاتا ہے، اور سچ بننے کے بعد اس کے اوپر اس طرح سے یقین کر لیا جاتا ہے کہ جس طرح سے یہی چیز انسان کو نجات دے گی، یعنی اتنی دفعہ کسی چیز کا۔ اور یہ دجال، خروج دجال کا کانسیپٹ ہمارے پاس تقریباً ہر دین کے اندر موجود ہے۔ اچھا، دجل کے ہی معنی دوسرے اور جو ذکر کیے گئے ہیں وہ سونے کے پانی کے ہیں۔ اچھا، جب سونے کے پانی کے اعتبار سے بھی جب اس کو معنی کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص کہ جو اپنے اوپر سونے کا پانی چڑھائے ہوئے ہے کہ ہر ایک انسان اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اور اس کے دھوکے میں آ رہا ہے، اس کے فریب میں، اس کے جھوٹ میں آ رہا ہے۔ بہرحال ایک خروج دجال کے نام سے ہمارے پاس ایک کانسیپٹ موجود ہے خود دین اسلام میں، دین یہودیت میں اس کا نام آرمیلوس ذکر کیا گیا۔ آرمیلس ایک ایسا نام کہ جو دجال کے لیے تلمود میں یہودیوں کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس خود منکر پدر و پسر، یعنی منکر والد اور فرزند کے نام سے بھی ایک شخص موجود ہے کہ جو مکاشفات یوحنا میں یا مختلف اور مسیحیت کی جو کتابیں ہیں ان کے پاس یہ کلمہ موجود ہے کہ آخری زمانے میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوگا کہ جس کو ہم لوگوں نے دجال کہا ہے، یعنی ہمارے پاس دین اسلام میں اس کا نام دجال معروف ہے۔ ایک ایسا شخص ظاہر ہوگا کہ جو ہر ایک کو اپنے فریب میں لے لے گا، جو ہر ایک کو اپنے دھوکے میں لے لے گا، اسے جھوٹ بولے گا۔ یعنی وہ ابھی آپ غور کریے کہ یہ دجال کا نام دجال ہوئے یا آرمیلوس ہو یا منکر ہو، ان تینوں کی خصوصیات وہی ہیں کہ جو ہمارے پاس دین اسلام میں بیان ہوئی ہیں، کہ انسان دھوکے میں آئے گا، فریب میں آئے گا، کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم سے دور ہو جائے گا، مقصد حیات سے دور ہو جائے گا، مقصد خلقت سے دور ہو جائے گا۔ ایک اور دوسری علامہ جو وہ ذکر کرتے ہیں وہ آرمیگیڈن ایک ہمارے پاس مقام ہے، یہ بھی یوحنا کے مکاشفات کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ ایک ایسا مقام کہ جہاں پر ایک خون ریز قسم کی جنگ ہوگی، ایک شدید قسم کی جنگ ہوگی کہ جہاں پر دو طاقتیں آپس میں آ کے ٹکرائیں گی اور وہاں پر خون بہے گا۔ اور اچھا، اسی آرمیگیڈن کے جس کو مسیحیت نے مکاشفات یوحنا کے اندر لکھا ہے یا پھر ان کے پاس موجود ہے، ہمارے پاس بھی روایات کے اندر اس طرح کے کلمات موجود ہیں۔ امام باقر علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو اپنے ایک صحابی سے کہا، غلام سے کہا جس کا نام میسر بتایا، میسر سے کہا کہ بتاؤ یہاں سے قرقیسہ کتنا دور ہے؟ تو اس نے بتایا کہ مولا قرقیسہ اتنا دور ہے۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ آگے سے وہ غلام پوچھتے ہیں، میسر پوچھتے ہیں امام علیہ السلام سے کہ مولا آپ نے یہ کیوں پوچھا، سوال کیوں کیا قرقیسہ کے بارے میں؟ تو کہتے ہیں قرقیسہ کے مقام پر آخری زمانے میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ پوری دنیا کے اگر درندوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو ان کے لیے ایک بہترین سفرہ ہوگا، ایک بہترین دسترخوان ہوگا۔ یعنی وہ درندے آ کر مثال کے طور پہ ان کے لیے اتنا خون ریزی ہو چکی ہوگی، اتنی قتل و غارت ہوگی، وہاں پر اتنی لاشیں بکھری پڑی ہوں گی کہ وہ وہاں پر آ کے اگر ان کو کھانا بھی چاہیں تو پیٹ بھر کے پوری کائنات کے درندے ان کو کھا سکتے ہیں۔ کہا مولا یہ کہاں پر ہے؟ اس وقت امام علیہ السلام نے شام کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ جہاں پر دو دریا آپس میں آ کر ملتے ہیں، جہاں پر دجلہ آ کر ملتا ہے، جہاں پر فرات آ کر ملتا ہے، اس مقام کے اوپر یہ جنگ ہوگی، اور جنگ اس قدر خون ریز ہوگی کہ جہاں پر بہت زیادہ لوگ قتل ہوں گے۔ اب یہ ایک جنگ قرقیسہ کے نام سے ہمارے پاس بھی مثال کے طور پہ امام باقر علیہ السلام سے بھی یہ روایات موجود ہیں کہ جس کو آرمیگیڈن کہا کس نے؟ مسیحیت نے کہا۔ اچھا، یہودیوں کے نزدیک بھی اس طرح کی ہمارے پاس بہت سارے کلمات موجود ہیں کہ آخری زمانے کے اندر اتنی بلند جنگ ہوگی کہ مشرق سے جنگ کی صدائیں مغرب میں سنی جائیں گی،
اور اس قدر بلند جنگ ہوگی کہ جہاں پر ہم لوگوں کو اس چیز کا یقین ہو جائے گا کہ وہ نجات دہندہ ابھی بہت زیادہ قریب ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یاجوج اور ماجوج کی قوم کے بارے میں، یعنی یاجوج اور ماجوج کے جن کا ذکر ہمارے پاس خود قرآن کے اندر بھی ملتا ہے، سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں یاجوج اور ماجوج کی قوم کے بارے میں تینوں ادیان کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس توریت میں کتاب حزقیل میں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں باقاعدہ واقعات معروف ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج وہ قوم ہے کہ جس کو جب کوروش سفر کر رہا تھا، کوروش بزرگ جب سفر کر رہا تھا تو اس کو جب بتایا گیا کہ یہاں پر ایک ایسی قوم ہے کہ جو ہمارے پاس آ کر ہمارے ساری فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے، ہمارے حیوانات کو لے جاتی ہے اور ہمیں پریشان کرتی ہے، تو کوروش کے جس کا بعض مقامات پہ مفسرین نے کہا کہ یہ وہی ہے کہ جو حضرت ذوالقرنین کے جن کا ذکر قرآن کے اندر کیا گیا ہے، یعنی حضرت ذوالقرنین کو خداوند عالم نے حکومت دی ہے، ایک عادلانہ حکومت کا قیام ہوا ہے، وہیں سے لوگ آ رہے ہیں اور آ کر ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ یاجوج ماجوج قوم ہے کہ جو ہم لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کیے ہوئے ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے وہاں پر ایک سد بنا دیا، ایک ایسی باؤنڈری بنا دی کہ جس کے ذریعے سے یاجوج ماجوج ان کے پاس آ نہیں سکتے اور ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور ہمارے پاس یاجوج ماجوج کا ذکر جو ہے وہ خود مکاشفات یوحنا کے اندر موجود ہے۔ ان کی جہاں پر ہم لوگ وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے صفات کیا ہوں گے، وہ دنیا کے اندر افراتفری کا پھیلا دینا، دنیا کے اندر اس قدر اپنی وحشت سے دوسروں کو دہشت زدہ کر دینا کہ ہر کوئی ان کے نام سے گھبرانا شروع کر دے، ہر کوئی ان کے نام سے پریشان ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس طرح سے یاجوج اور ماجوج، یاگوگ اور ماگوگ، بعض مقامات پہ ہمارے پاس خود کتاب حزقیل میں یاگوگ اور ماگوگ کہا گیا، یعنی یاجوج اور ماجوج کے ذریعے سے۔ ممکن ہے کہ اسی کو اگر ہم لوگ مثال عربی کریں اس عبری میں سے تو یہی بن جائے، یعنی تعریب اگر اس کی جائے تو یہ ایک ایسا وحشی قبیلہ ہے، لوگوں کو دہشت زدہ کر دے گا۔ یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہمارے پاس ہر ایک دین کے اندر تقریباً موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جنگ خون ریزی، یعنی اس قدر جنگ ہوگی، اس قدر خون ریزی ہوگی آخری زمانے کے اندر، یہ بھی ہم لوگوں کو تقریباً ہر دین کے اندر ملتا ہے کہ یہ جب اس قدر جنگ بڑھ جائے گی تو یہودیوں کے نزدیک جو تلمود کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جب اس قدر جنگ بڑھ جائے تو ماشیح کا انتظار کرنا شروع کر دیں کہ ماشیح آ کر ان کو نجات دلائے گا۔ اور ایک اور عجیب بات میں یہاں پر بتاتا جاؤں کہ جہاں پر وہ ماشیح کی حکومت کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ان کے خود فلسطین میں ظہور کے قائل ہیں، یعنی یروشلم میں ظہور کے قائل ہیں۔ چونکہ اگر انسان اس دنیا کے اندر اس وقت دو ایسی قوموں کو دیکھے کہ جو اپنی فکر کی بنیاد کے اوپر چل رہی ہیں اور ایک حقیقی بنیاد کے اوپر چل رہی ہیں، تو وہ ہمارے پاس یہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے آپ کو ملتے ہیں، یہ تشیع ملتی ہے، یا ایک خاص فکر دینی کے ساتھ جو چل رہے ہیں وہ آپ کو یہودی ملتے ہیں۔ یعنی اس قدر یہودی اپنے اس دین کے پابند ہیں اور اس قدر اس کتاب کی پابندی کے ساتھ اس دنیا میں چل رہے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اس ماشیح کے انتظار کے لیے جب ان کا انتظار بہت زیادہ طویل ہونا شروع ہو گیا اور پتہ تھا کہ یروشلم کے اندر اس ماشیح نے ظہور کرنا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ ماشیح کا انتظار کریں اور یروشلم میں جا کے ان کی مدد اور نصرت کے لیے خود کو پہنچا سکیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک صہیونی زائونسٹ سوچ کے تحت اس خاص گروہ نے اس جگہ پر آ کے قبضہ کیا تاکہ اس ماشیح کے ظہور کو قریب کیا جا سکے۔ یعنی اس قدر یہ اپنے اس اعتقادات کے اندر اپنے مربوط ہیں اپنے اعتقادات کے ساتھ کہ جہاں پر اسی تین ادیان کے اندر ہم لوگوں کو رجعت کا کانسیپٹ ملتا ہے کہ دوبارہ سے بعض مومنین اور دوبارہ سے بعض کفار کو اٹھایا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی جبل زیتون پہ دفن ہوا ہے یروشلم میں، اس کو سب سے پہلے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے تمام یہودیوں کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے جبل زیتون میں خود کی تدفین کا بندوبست کر سکیں تاکہ جب رجعت ہو، جب ماشیح کے لیے دوبارہ سے اٹھایا جائے خداوند عالم کی نصرت کے لیے یا اس منجی کی نصرت کے لیے، تو دوبارہ سب سے پہلے ان کو اٹھا دیا جائے۔ تو بہرحال ہمارے پاس خود اس خون ریزی کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں وہ تقریباً ہر ایک دین کے اندر موجود ہیں، اور اس وقت انسان اس دنیا کے اندر اگر دیکھے تو کہاں پر ظلم نہیں ہے، کہاں پر پریشانی نہیں ہے۔ یعنی اگر یمن میں دیکھتے ہیں تو پریشانی ہے، سوریہ میں دیکھتے ہیں تو پریشانی ہے۔ یہ تمام وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر علامات کا ذکر کیا گیا ہے، وہ خروج یمانی ہو یا سفیانی ہو سوریہ میں سے، یا خون ریزی ہو خود اس فرات کے قریب قرقیسہ کا، جس طرح سے بھی ہم لوگوں نے ذکر کیا۔
اس کے علاوہ ہم لوگوں کو ندائے آسمانی کے، جس کا ہم لوگ ذکر کر چکے ہیں کہ آسمان سے ایک ندا آئے گی کہ جو حضرت حجت کی طرف بلائے گی. یہ علامات تمام تقریباً ادیان کے اندر موجود ہیں. آسمان سے آگ کا برسنا، آسمان سے آگ برسنا شروع ہوگی. لوگ اس قدر پریشان حال ہو جائیں گے اس آسمان سے، یعنی آسمان سے آگ برسنے کے بعد مفسرین ذکر کرتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں روایات کی، کہ خداوند عالم اپنی نعمتیں کم کر دے گا، یعنی انسان پریشان ہو جائے گا. یعنی خداوند عالم کی رحمتیں اس کائنات کے اندر انسان دیکھ نہیں پائے گا. مادی دنیا کے ذریعے سے خداوند عالم کی رحمتوں کو ناپنا شروع کرے گا. جس کے اوپر پاس مادی وسائل زیادہ ہوں گے، یعنی خداوند عالم نے اس کے اوپر زیادہ کرم کیا ہوا ہے، جبکہ ممکن ہے کہ پروردگار نے اسی مادی وسائل کے ذریعے سے اس کو غافل کر دیا ہو اور اس سے خداوند عالم سے کوسوں دور ہو گیا ہو. یعنی وہ اپنے نفس کے اندر بہت بڑا ایک متدین ہوگا، لیکن اسی تدین کے ذریعے سے تکبر کرے گا، اور تکبر کرنے کے نتیجے میں وہ اس مقصد خلقت سے دور ہوتا چلا جائے گا. تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک اور علامت کا ذکر کرتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس وقت بھی اس طرح سے نہیں ہے. خود چاند گرہن اور سورج گرہن کا ہونا، یہ علامت ہمارے پاس تقریباً تمام ادیان کے اندر پائی جاتی ہے. ایک ایسا زمانہ ہے آخری کہ جو ہم لوگوں کو بہت ساری مسائل اور بہت ساری پریشانی کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، لیکن دوسری ہی طرف ہم لوگوں کو انتظار اور حضرت حجت کا، اور وہ نائب برحق جو خداوند عالم کی طرف سے اس کائنات میں ہدایت کے لیے مبعوث کیے جائیں گے، وہ حجت خدا، اس کا انتظار ہمیں تسلی بھی دیتا ہے، ہم لوگوں کو سکون بھی دیتا ہے. لیکن یہاں پر ضروری یہ ہے کہ انسان خود کو آمادہ کرنا شروع کرے تاکہ ان علامات میں بھی خود کو پرسکون رکھ سکے. اس کو ایک مثال کے ذریعے سے اگر اپنے ناظرین کے لیے سمجھانا چاہیں تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا ہے تو ظاہراً آگ میں پھینکا ہے، اور آگ جلاتی بھی ہے، آگ میں حرارت بھی ہے، اور تپش وغیرہ، یہ ساری صفات ہمارے پاس آگ کے اندر موجود ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند عالم کی مشیت کے مطابق وہی آگ نہیں جلا سکی. یعنی اگر نمرودی قریب جاتے تو جل جاتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند عالم نے اسی آگ میں محفوظ رکھا. یہ جتنی بھی علامات ہیں، وہ تلمود میں ہوں، وہ کتاب حزقیل میں ہوں، وہ مکاشفات یوحنا میں ہوں، وہ انجیل میں ہوں، وہ کسی بھی ایک جگہ کے اوپر موجود ہوں، وہ توریت کی کسی فصل کے اندر موجود ہوں، وہ عہد قدیم میں ہوں، عہد جدید میں ہوں، جتنی بھی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ قرآن کریم میں ہوں، وہ روایات معصومین علیہ السلام میں ہوں، یہ ساری کی ساری ہم لوگوں کو ایک پریشانی اور ایک فتنے اور ایک آزمائش کے بارے میں آگاہ کر رہی ہیں. لیکن اسی آگ میں انسان اگر اہل بیت کا دامن پکڑ لے، اگر اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہو جائے، ان سے توسل کرے، خداوند عالم کا قرب اختیار کرے، پروردگار کی عبادت کرے اور عبد بن جائے، تو یہی آگ انسان کو جھلسا نہیں سکے گی، یہی آگ انسان کو پریشان نہیں کر سکے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی شعبان میں دعا کرتے ہیں حجت خدا کا واسطہ دے کے خداوند عالم سے کہ پروردگار ہم لوگوں کو اس دنیا کے تمام فتنوں کی آگ سے محفوظ رکھے، نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری نسلوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ محبت اہل بیت اور توحید کے ذریعے سے کے واسطے سے ہم لوگوں کو اس آگ سے محفوظ رکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور بہت اچھے انداز سے آپ نے ان علامات کی پیشن گوئی کے جو ادیان ابراہیمی میں موجود ہے واضح کیا ناظرین کے لیے. اور واقعاً ہمارے لیے ایک یہ درس ہے، ایک اسوہ ہے کہ ہم ان علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آمادگی بھی کریں، چونکہ انتظار افضل عبادت ہے، لیکن اس عبادت میں اپنی آمادگی بھی بہت ضروری ہے. ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور اس مہم موضوع کے اوپر لب کشائی فرمائی. تو ناظرین، جس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہمارے مہمان نے بہت اچھے انداز سے ان چیزوں کو آپ ناظرین کے لیے واضح کیا کہ جو ہر دین ابراہیمی میں مشترک رکھتی ہیں اور مشترک ہیں، اور اس نظریے کو کہ جو نظریہ مہدویت ہے، چاہے وہ دین یہودیت میں ہو، دین عیسائیت میں ہو یا دین اسلام میں ہو، تمام دینیں چونکہ یہ دین ابراہیمی ہیں، اور یہ ادیان ایک منجی کی نوید سناتے ہیں اپنے پیروکاروں کو. اور اس منجی کی حکمت یہ ہے کہ اس منجی نے آ کر، اس مہدی نے آ کر اس دنیا کو
عدل سے پر کرنا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے، جہالت کو ختم کرنا ہے اور نور کو عام کرنا ہے۔ بہت ساری علامات ہیں کہ جو اس منجی اور اس ہادی کے ظہور کے اوپر منتہی ہوتی ہیں، لیکن سب سے مہم علامت یہ ہے کہ انسان خود سازی کرے، اپنے آپ کو آمادہ کرے اس منجی کے ظہور کے لیے کہ جو آئے گا اور اس دنیا کو عدل سے بھر دے گا۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔